بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے غزوہ احد میں شہادت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ والد کی شہادت پانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے بہت سے لوگوں کا قرض بھی ادا کرنا تھا، وہ بھی ذمہ داری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عائد ہو گئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی بہت ہی سست تھی، جس کی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ قافلے کے پیچھے آیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے سے پیچھے دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر کیا بات ہے، پیچھے کیوں رہ گئے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اونٹنی آہستہ آہستہ چل رہی تھی جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر اپنی اونٹنی کو زمین پر بٹھاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کو بٹھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کے قریب بٹھا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، مجھے ایک لاٹھی دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو لاٹھی پیش کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی سے اونٹنی کو آہستہ آہستہ چند ضربیں لگائی، جس ضرب کے ڈر سے اونٹنی کھڑی ہو کر بھاگنے لگی۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی شادی ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جابر کیا شادی کر لی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی حضور کر لی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، شادی کنواری لڑکی سے کی ہے یا طلاق یافتہ لڑکی سے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہنے لگے، یا محمد طلاق یافتہ لڑکی سے۔ حضور کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت ہی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بھلا کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے ہیں جن کا میرے سوا کوئی نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہی جیسی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کریں۔ اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے جو ماں کی طرح میری بہنوں کو سنبھالے گی، ان کی کنگھی پٹی کرے گی اور انہیں صاف ستھرا رکھے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل لگی کرتے ہوئے فرمایا کہ شاید ہم مدینے کے قریب پہنچ کر سرار میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو اور وہ تمہارے لیے تکیے سجا کر رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا محمد ہمارے گھر میں تکیے نہیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تمہارے گھر میں تکیے آ جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد کرنا چاہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی اونٹنی فروخت کرنا چاہتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں یا محمد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا محمد کتنے کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا محمد آپ مجھے اتنے کم درہم دیں گے؟ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 درہم تک کہہ دیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا محمد میری ایک شرط ہے، میں اونٹنی مدینہ جا کر دوں گا۔ جب مدینہ منورہ آئے
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی مسجد نبوی کے قریب باندھ دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے بلال، تم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 درہم سے کچھ زیادہ درہم دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 سے کچھ زیادہ درہم دے دیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درہم لے کر واپس گھر کی طرف جا رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میری اونٹنی واپس کرنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سودا اچھا نہیں لگا، انہوں نے میری اونٹنی واپس کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اونٹنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کراؤ۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو یہ اونٹنی پسند نہیں آئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو، میں نے تم سے باؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں۔ ہر ایک سے اس کے مناسب گفتگو کرنا سنت نبوی ہے۔ صدقہ و خیرات اس طرح کریں کہ لینے والے کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ قربان جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر، جس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے من پسند موضوع پر آغاز فرمایا اور جب صدقہ کرنا چاہا تو اس صدقے کو بڑی محبت کے ساتھ پیش کیا۔ خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق حسنہ کو پیوند فرما دیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔